ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. ہم صلاح کے بعد محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، آج شعبان کی 12 تاریخ ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، جسے شب بارات کہا جاتا ہے، بارات کی رات۔ بارات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو اس رات معاف فرما دیتے ہیں۔ مزید اس کی وضاحت آگے بیان کرتا ہوں۔ اور یہ رات جو ہے شعبان کی نصف رات ہوتی ہے، یعنی شعبان کی 15 کی رات۔ آج 12 تاریخ ہے، اتوار والے دن 14 تاریخ ہوگی، لیکن رات جو شروع ہوگی اتوار والے دن وہ رات شب بارات ہے، 15 کی رات۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم برکت والا بنائیں، اس رات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ فضائل بیان کرنے سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اتباع کا نام ہے۔ دین اپنے جذبات پر چلنے کا نام نہیں، دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دین نام ہے اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ذریعے۔ اس کو دین کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کی ذرہ بھی اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی بات بڑھا دیں
یا کوئی بات گھٹا دیں، کم کر دیں، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر وہ بدعت ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ اور بدعت جو ہوتی ہے وہ گمراہی کو کہا جاتا ہے، اور ہر گمراہی جو ہوتی ہے کلو ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی اللہ کی نافرمانی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور نیکی کرنا، ان البر یہدی الی الجنہ، نیکی جو ہے یہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو بہرحال دین اتباع کا نام ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مبارک رات جب شروع ہوتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہیں اور آواز دی جاتی ہے کہ حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو یہ صبح تک اسی طرح آواز دی جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ رات شروع ہو تو قوموا لیلہ، اس رات میں قیام کیا کرو اور روزہ رکھا کرو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ روزہ رکھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اگر ہم ساری رات عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے 20 منٹ ہم اللہ کی عبادت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں۔ نماز تو ہر حال میں مسلمان پر فرض ہے، اس کی تو وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ اس کو ہم نہ کریں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، فرض نماز۔ نوافل اگر کسی نے پڑھنی ہے تو جتنی طاقت ہو سکتی ہے 2 نفل پڑھ کر، ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری ہمیشہ کی یہ عادت ہے کہ میں جب رات کے وقت سونے کے وقت 2 نفل پڑھتا ہوں اور اس میں جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ ساری نیتیں میں کرتا ہوں۔ اور نفل میں جو بھی ہم نیت کریں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 2 نفل ہم نے شروع پڑھنی ہے تو اس میں ہم نیت کر لیں، ایک تو توبہ کی کہ یہ میرے 2 نفل یہ صلاۃ التوبہ ہے، اور ایک نیت یہ کر لیں کہ یہ حاجت کے بھی میں نفل پڑھ رہا ہوں، حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی ہماری کوئی حاجت ہو اللہ کے سامنے اس کو رکھیں۔ اور ایک یہ نیت کی جائے کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، صلاۃ الاستعانت اس کو کہا جاتا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ تو مختلف ہم اس میں نیتیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی بھی عادت بنا لینی چاہیے۔ اور ایک بات بھی میرے ذہن میں آئی، اگر ہم رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہمیں جاگ نہیں آتی، بیداری نہیں ہوتی، تو اس کا بھی ایک آسان حل ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ عشاء کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، فرض پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھے، پھر اس کے بعد اور 2 نفل پڑھیں نماز وتر سے پہلے۔ یہ 4 نفل جو ہم پڑھیں گے 2 رکعت کر کے، اللہ والے فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہمیں تہجد کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو تہجد پڑھنے والے ہیں۔
کتنی زیادہ آسانی ہے. اس لیے اگر ہم اس وقت نہیں اٹھ سکتے، رات کے وقت 1 بجے 2 بجے 3 بجے صبح صادق ہونے سے پہلے اگر بیدار نہیں ہو سکتے تو ہم یہ عادت بنا لیں. اگر اس وقت جاگ آ جائے تو اس وقت بھی پڑھ لیں، سونے پہ سہاگا ہو جائے. تو بہرحال یہ مبارک رات پر سنانے والی ہے، شب برات. تو اس کو ہم قیمتی بنائیں، اس کو گناہوں میں ہم نہ وہ ضائع کر دیں. لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل الٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ چراغاں روشن کیے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ چراغاں جو روشن کرتے ہیں یہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، دیوالی کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے، اس کا شمار ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ دین اتباع کا نام ہے. ہم اپنی طرف سے اس میں ذرا بھی کوئی وہ تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی بات بڑھا بھی نہیں سکتے، کوئی بات گھٹا بھی نہیں سکتے. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں تمہیں دین مکمل دے کر جا رہا ہوں، کامل دین دے کر جا رہا ہوں. ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہیں تھی جو اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس میں کوئی کمی زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت گمراہی کو کہتے ہیں، اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اس لیے ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا. اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ نوافل کی جماعت وہ ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. نوافل تو اللہ کے ساتھ وہ سرگوشی کرنے کا نام. گھروں میں نوافل پڑھیں، گھروں کو بھی زندہ رکھیں، نوافل گھروں میں پڑھے جائیں، اس کی جماعت نہیں ہوتی. تو اس لیے جتنا ہم گھروں میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اللہ کی عبادت کریں. ذکر ہے، درود شریف ہے، لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ چوتھا کلمہ، استغفار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ سارے ذکر اذکار ہیں. تو یہ ہمیں خلوت میں تنہائی میں اللہ سے مانگنا چاہیے. اس لیے اس رات کو ہم قیمتی بنائیں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ شب برات جب آتی ہے تو یہ شرلیاں پٹاخے بجائے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی وہ مقام نہیں، اسلام کی بالکل یہ ہدایت نہیں. یہ شرلیاں پٹاخے بجانا یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. اس لیے بچوں کو ان چیزوں سے بھی روکا جائے. مفت کی یہ فضول خرچی ہوتی ہے، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور نیچے سے ہم اوپر وہ شرلیاں اور پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حلوے بنائے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں، یہ ہماری عادت رسم رواج بن چکی ہے. کوئی نہ کرے تو اس پر الزام لگایا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس رات قبرستان میں جانے کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، پڑھا بھی ہے. مکمل عالم کا کورس جو ہوتا ہے پڑھا بھی ہے، آگے پڑھایا بھی ہے. مکمل یہ حدیث کی کتابیں اور اسی طریقے سے تفسیر، یہ حدیثیں اللہ کا شکر ہے تفسیر وغیرہ کی پڑھائی ہوئی ہے. میں نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا، صرف ایک مرتبہ پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ اس رات میں جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے. یہ نہیں کہ آپ ہر سال جاتے تھے، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا. لیکن ہمارے یہاں وہ میں نے وہی شروع میں بات کی کہ ہمارے یہاں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے الٹ ہوتا ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز جس درجے میں جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے بڑھانا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی ہمیں سب کچھ مکمل دین دے کر گئے. الیوم اکملت لکم دینکم،
یہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن رکھیں کہ یہ جو آیات کریمہ ہے یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اور حدیثوں میں بھی آتا ہے، قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات ہیں جو اس بات پر واضح دلالت کرتی ہیں، جو یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی یہ عقیدہ ختم نبوت والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور 200 سے بھی زائد احادیث میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یہ میری امت بھی آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئی، یہ آخری امت ہے، اور یہ کتاب اللہ قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے سیکون من بعدی، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، 30 ہوں گے، 30 کی یہ تعداد اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے بارے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ بے ایمان ہوں گے۔ اس لیے ختم نبوت والا جو عقیدہ یہ انتہائی اہم اور نازک عقیدہ ہے، اور اس پر صحابہ نے شہادتیں دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط پہنچا تو آپ نے اس میں پھر جب جواب دیا اس خط کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کون ہے یہ جو خط اس مسلمہ کذاب تک پہنچائے گا؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً 19 سال اس وقت ان کی عمر تھی غالباً۔ وہ کھڑے ہوتے کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوروں کا وہ بیچا کرتے تھے بازار میں، کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو یہ خط مسلمہ کذاب تک پہنچائے گا، وہ حبیب بن زید فوراً کھڑے ہو، جب بولے تو منہ سے کھجوریں نیچے گود میں گر پڑی۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ آپ کا خط مبارک پہنچاؤں گا۔ وہ خط لے کر جب مسلمہ کذاب کے پاس پہنچتا ہے، اس کے درباری جو تھے وہ اس کو روکتے ہیں، حبیب بن زید نے فرمایا کہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حبیب کا خط لے کر آیا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے خط بھیجا تھا، اس کا جواب لے کر آیا ہوں۔ تو جب اندر جاتے ہیں تو خط پڑھتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا تھا انا محمد الرسول اللہ، کہ میں رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اللہ کا آخری نبی ہوں اور تو جھوٹا۔ اب وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہا تھا، اس کو کہا گیا کہ کیا ہوا، کیوں نہیں پڑھ رہے اونچی آواز سے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں آپ کی بے عزتی ہے، اس لیے پیچھے جا کر خلوت میں آپ کو تنہائی میں بتاتا ہوں۔ جب اس کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ تو جھوٹا ہے، تو اس نے یہ کہا، حبیب بن زید صحابی رسول سے یہ کہا کہ یہاں پر آپ کے نبی محمد نہیں ہیں، میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ حبیب بن زید نے کہا کہ میں نے کیا کہنا، وہ تو میرے حبیب نے، میرے نبی نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ آج ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور اللہ ہدایت دے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس
ان کو اللہ ہدایت دے۔ اب آپ نے بھی سنا ہوگا، کوئی بات یہ چھپی ڈھکی نہیں ہے، اس نے مرزائیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں کوئی بات کی کہ ان کو بھی اپنے مذہب کی اشاعت کی اجازت ہونی چاہیے، حالانکہ یہ شرعاً بھی ٹھیک نہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہے کہ قادیانی مرزائی یہ اپنے مذہب کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ ہمارے قانون میں یہ لکھا ہے، بنیادی جو یہ ہمارا جو آئین جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں ان کی عقل کو کیا ہو جاتا ہے، ان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے۔ ہمارے یہ مسلمانوں کو یہ گویا کہ وہ ایک قسم کی، معاف کرنا، یہ فیصلہ پڑا ہے آپ جی سارا فیصلہ پڑا جی، تو جو بھی اس طرح کی ان سے کوئی وہ بات آئی ہے تو ہم اس کی مکمل وہ مذمت کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح ان کا یہ اس طرح کے وہ فیصلے لینا، چونکہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ختم نبوت والا، اس لیے اس کا ہمیں وہ خیال رکھنا چاہیے۔ ختم نبوت تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کے دربار میں کھڑے تھے تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو سزا دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ سکتا ہوں، تو اس نے پھر اسی طرح کیا تھا۔ جب ماں کو خبر پہنچی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اسی دن کے لیے تو ان کو دودھ پلایا۔ تو یہ ختم نبوت والا جو عقیدہ ہے یہ ہمارا بنیادی یہ عقیدہ ہے، متفقہ یہ عقیدہ ہے۔ تو قادیانی کو کوئی غالباً یہ اکاڑے کی بات ہے، ان کو کوئی گالیاں دے رہے تھے، ایسے 4-5 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ قادیانی وہاں سے گزرا، تو اس نے جب سنا کہ ہمارے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں تو اس نے وہ کیس کروا دیا۔ جب کیس ہوا عدالت میں، جج نے جب اس قادیانی سے پوچھا کہ یہ کیا گالیاں دے رہے تھے، اب ظاہری بات ہے وہ وہاں پر تو نہیں وہ کچھ کہہ سکتا تھا، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ مسلمانوں کا جو وکیل جو تھا اس نے یہ کہا کہ میں گالیاں نکالتا ہوں اور آپ سنتے جائیں، جو انہوں نے گالی نکالی ہے، جو آپ نے سنی ہے، جب آپ کو یاد آئے تو مجھے وہاں پر روک دینا۔ اس نے آپ گالیاں دی، جب تقریباً 100 گالیاں ہو گئی تو اس نے یہ کہا کہ ان میں سے گالی نہیں ہے، تو وکیل نے یہ کہا کہ پھر مجھے کوئی تاریخ دی جائے اور اس کے بعد میں اور گالیاں یاد کر کے آؤں گا اور پھر وہ میں یہاں پر وہ گالیاں دوں گا، جو گالی ہوگی اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ ان کی اوقات ہے، کالی دجال، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، جو واش روم میں لیٹرین میں جس کو موت آئی تھی اور اپنے آپ کو یہ نبی یہ کہتا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مرزائی قادیانی قانونی طور پر، آئینی طور پر ان کو اپنے مذہب کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، اس پر صحابہ نے قربانیاں دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف پورا ایک وہ لشکر بھیجا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو شروع میں نے آپ کے سامنے یہ شب برات کے حوالے سے کچھ عرض کیا اور آخر میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ عرض کیا۔ تو یہ پرسوں اتوار والے دن یہ شب برات ہوگی، جس کو شب نجات بھی کہا جاتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اسی رات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اگلے سال کی اموات اور اگلے سال کی پیدائش کے بارے میں، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مریں گے، اور رزق کے بارے میں ایک بزرگ کے پاس گیا تھا، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرما رہے تھے، ان کے وہ ظہر کی نماز کے بعد ان کی وہ پاس میں بیٹھا تھی، مجلس تھی،
تو وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو ایک میری بات یاد رکھو، تقدیر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ جل شانہ تقدیر پر غالب ہے، تقدیر مغلوب ہے۔ تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار تقدیر کے حوالے، یہ کہنا ٹھیک نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کرو۔ اس لیے اللہ جل شانہ تقدیر پر چونکہ غالب ہے تو اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے لیے خیر فرما، ہمارے لیے عافیت فرما، اللہ سے سب کچھ مانگو۔ وہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تقدیر کو بدلنے میں اللہ جل شانہ قادر ہے، غالب ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کرو، نہ کہ تقدیر کے حوالے کیا کرو۔ اور اس پر پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی تھی جو کہ بطور دلیل کے تھی، تو اس لیے یہ بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ تو چونکہ اس رات کے فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ کے حوالے کیا کرو، اللہ سے مانگو، بیمار ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ نے صحت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی اہم جو بات ہے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں مگر چند لوگوں کے علاوہ۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ ایک وہ آدمی، وہ لوگ جن کے دل مسلمانوں کے بارے میں صاف نہیں ہوتے، جن کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، یا رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، یا اپنی چادر اور شلوار، یہ حدیث کے الفاظ ہے مسبل ازاری، کہ اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ جل شانہ اس رات میں معاف نہیں کرتے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، ایک تو شب برات، شب مجاز، شب برات کے حوالے سے، اور دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے۔ اللہ جل شانہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔